اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈل اور نمونہ بتلایا ہے کہ مسلمانوں جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر تم ایک رب کو نہیں مانتے ہو تو سنو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے دشمنی پیدا ہوگی، تم سے دوستی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، میرے قوم کے لوگوں تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، ایک ایشور کی پوجا کرو۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو رب السماوات ہے، جو رب الارض ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہم سب کا کریٹر ہے۔ بعد ہو درود و سلام ہو ان تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، اسلام کے غیور نوجوانوں، آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اسلام کے اندر توحید کا مقام کیا ہے۔ توحید دین اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے، توحید ہی اصل ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک گھر بناتے، مکان بناتے ہیں، اس کے لیے بنیاد ڈالتے ہیں جس کو ہم اور آپ اپنی زبان کے اندر کرسی کہتے ہیں۔ اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہو، جڑ ہی مضبوط نہ ہو، اس کا جو اصل ہے وہ مضبوط نہ ہو تو آپ کی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد اگر مضبوط نہ ہو تو پھر آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کے سارے اعمال برباد، کوئی کام کا نہیں، کیونکہ وہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ گھر کا بنیاد ڈالتے ہیں، اگر وہ مضبوط نہ ہو تو آپ کا گھر قائم نہیں رہے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دین اسلام کی جو بنیاد اور جڑ ہے، جو اصل ہے، وہ اگر مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ کا نیک عمل کوئی کام کا نہیں ہے۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں، اس دھرتی کے اندر، زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ توحید پہلی چیز ہے جس کے اقرار کیے بغیر کوئی انسان اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے لیے بے شمار جنگیں ہوتے رہیں اور مسلمانوں اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے بے شمار جانیں قربان کر دی، اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے۔ توحید ہی وہ چیز ہے اگر اسے کما حقہ ایکسپٹ کر لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کر لیا جائے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کی وعید سنائی ہے۔
جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے توحید کے اوپر چلنے والوں کو جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر اسے ایکسپٹ نہ کیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، اس کو نہ مانا جائے، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور ایسے انسانوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو، پیغمبروں کو، میسنجروں کو اللہ رب العالمین نے بھیجتا رہا، اور اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کو یہی میسیج دے کر کے بھیجا ہے، ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا ہے، ایک ہی میسیج دے کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہی پیغام اور یہی میسیج دے کر کے بھیجا۔ وما ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وما ارسلنا نوحا الى قومه، جب ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا، یہی میسیج دے کر کے بھیجا کہ اے نوح جاؤ اور جا کر کے اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ دو، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے رکھا، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے امت کے لوگوں، اعبدوا اللہ، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تم صرف ایک رب کی عبادت کرو، تم صرف ایک ایشور کی پوجا پاٹ کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ اس اللہ کے علاوہ، اس ایشور کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی پوجا پاٹ کے لائق نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ، ایک ایشور، ایک ہی رب ہے جس کی عبادت کی جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی یہی پیغام اور یہی میسیج دے کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو یہی پیغام دیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس رب کے علاوہ، اس ایشور کے علاوہ، اس خدا کے علاوہ،، اس خالق کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہی پیغام اور یہی میسیج دے کر کے بھیجا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو یہی پیغام اور یہی میسیج دیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، تم سب کا مالک ایک ہی ہے، تم سب کا ایشور ایک ہی ہے، تم سب کا خالق ایک ہی ہے، تم اسی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی ایشور نہیں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو یہی پیغام دیا اور یہی میسیج دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی ایشور نہیں، کوئی خالق نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کے الزام میں جیل کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا پیغام سنانے سے، توحید کا پیغام سنانے سے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ جیل کے اندر بھی اپنے ساتھیوں کو، جیل کے اندر رہنے والے اپنے ساتھیوں کو بھی یہی توحید کا پیغام دیا، یہی میسیج دیا، یا صاحبی السجن ارباب من دون اللہ، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے اندر رہنے والے ساتھیوں سے کہا، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے جیل کے اندر رہنے والوں، ذرا انصاف سے بتانا، ذرا سوچ کر کے بتانا، ذرا فیصلے سے بتانا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا مختلف معبود بہتر ہے؟ کیا کئی مختلف معبود بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یا صرف وہ اکیلا رب بہتر ہے جو سب پر غالب ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، جو تمام رب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، اس اللہ کو چھوڑ کر، اس ایشور کو چھوڑ کر، اس رب کو چھوڑ کر تم جن جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، وہ تمہارا خالق نہیں، وہ تمہارا مالک نہیں، وہ تمہارا رب نہیں، الا اسماء سمیتموها، وہ تو صرف اور صرف نام ہے جس کو تم نے نام دے کر کے رکھا ہے، تم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا اور تم نے اس کا نام خدا کا نام دے دیا، تم نے اس کو رب کا نام دے دیا، تم نے اس کو خالق کا نام دے دیا، تم نے بھی دیا، تمہارے باپ داداؤں نے دیا۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ رب العالمین نے تمہارے ان معبودوں کے بارے میں کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی ثبوت نہیں پیش کی، کوئی پرمان نہیں ہے، یہ تو صرف نام ہے، تم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بنا کر کے تم نے اس کو خدا مان لیا ہے، تو نے اپنا خالق مان لیا ہے، تو نے اپنا ایشور مان لیا ہے۔ یہ حقیقت میں تمہارا خدا اور رب نہیں ہو سکتا ہے، رب تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بنانے والوں کو خالق کیا جاتا ہے اور جس کو بنایا گیا اس کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اس کا نام خدا کا نام دے دیا، رب کا نام دے دیا، تم نے خدا کا روپ بنا دیا۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں پیش کی۔
حکم صرف اللہ رب العالمین کی مانی جائے گی، بات اگر مانی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مانی جائے گی۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے، اس رب نے حکم دیا ہے کہ تم سب کا رب ایک ہی ہے اور تم اسی کی عبادت کرو۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ رب کون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کے اندر بھی یہی پیغام دیا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف مثال کے طور پر پیش کیا، ورنہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجا ہے، تمام نبی اور رسولوں کو ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ تم سب کا خالق، تم سب کا مالک ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اسی حقیقت کو واضح کرتی ہے اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کے اندر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہائے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، الا انا فاعبدون، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے سب کو یہی پیغام دیا، ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی، ہم نے اس کو یہی میسج دے کر کے بھیجا کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم سب میری عبادت کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اپنے قوم کو لوگوں کو کہا کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، جب انہوں نے ایک رب کو نہیں مانا، انکار کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلم کھلا طور پر، علل اعلان طور پر، ڈنکے کے چوٹ پر کہہ دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان جملوں کو ریکارڈ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور آئیڈل اور نمونہ بتلا دیا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والوں، سنو، قد كانت لكم أسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈل ہے، تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء مما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو، لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی، توحید کا پیغام دیا، جب انہوں نے نہیں مانا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے علل اعلان یہ کر دیا، انا براء منکم ومما تعبدون، اے میرے قوم کے لوگوں سنو، ہماری تمہارے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، اور تمہارے ان معبودوں سے بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ کفرنا بکم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور سنو،
ہم تمہارے عقیدوں کو انکار کرتے ہیں، ہم تمہارے عقیدوں کو لات مارتے ہیں، ہم تمہارے عقیدے کے منکر ہیں، تمہارا عقیدہ غلط ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور تمہارا عقیدہ یہ کہ 360 بت ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے عقیدوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے کافروں، اے اللہ کے نافرمان بندوں، ایک اللہ کے انکار کرنے والوں سنو، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اب ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی ہے، تم سے ہمیشہ ہمیش کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی ہے، بغض پیدا ہو چکا ہے، اب ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے دشمنی چلے گی، اور یہ دشمنی اور یہ بغض اور یہ حسد اس وقت تک چلتی رہے گی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ کی عبادت نہ کر لو، جب تک تم ایک اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہ کر لو، اس وقت تک یہ دشمنی چلتی رہے گی۔ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا کہ نہیں مانتا ہوں میں تمہارے عقیدے کو، اور سن لو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے دشمنی ہے، تم سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، ہم کافروں کو نہیں کہہ سکتے کہ تم سے دشمنی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے۔ اس وجہ سے اللہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اور ہم غیر مسلموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، اللہ کے نافرمان بندوں سے اتنا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں چلو تم ہماری مسجد کے اندر آ جاؤ، ہم تمہاری مندر کے اندر چلے جائیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے بھگوان کو بھی مانتا ہوں، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم مندر کے اندر بھی جاتے ہیں، ہمارے دھرم میں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے دھرموں کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں مانگی جائے، کسی اور کا عقیدہ نہیں رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک عورت نیوز نیشنل میں بیٹھ کر کے کہتی ہے کہ میں جب اذان ہوتی ہے میں نماز بھی پڑھ لیتی ہوں، اور جب دل چاہتا ہے کہ میں شری رام بھگوان کی پوجا بھی کر لیتی ہوں، اور مسلمان مجھے اسلام سے خارج کر رہا ہے، مسلمان میرے اوپر فتویٰ جاری کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو کافر ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کافر ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی شکتی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے یا پھر ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، تو پھر وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ ایک ہی شکتی ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ایشور ہے، اور وہی سب کا خالق، وہی سب کا مالک ہے۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی اس میں شریک کرتا ہے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کو جانیں، اس کو پہچانیں اور اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اگر جس کا عقیدہ ہی مضبوط نہ ہو، وہ انسان ایمان لانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ انسان نقصان میں ہے، وہ انسان خسارے میں ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا تمام اعمال صحیح ہے، جس کا عقیدہ ہی غلط ہے اس کا تمام اعمال برباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رہیں توحید کے اوپر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو توحید کے اوپر ہو۔